السلام علیکم جناب، میں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور جہاں سے بھی آپ مجھے دیکھتے ہیں میری دلی خواہش ہے آپ خوش و خرم اور آباد رہیں۔ جناب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ کو گھاس نظر آ رہا ہوگا، اس کی آپ ہائٹ دیکھ سکتے ہیں، لمبائی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کسان ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کس چیز کا پودا ہے اور یہ کس سیزن میں لگایا جاتا ہے۔ تو یہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بناؤں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی اس میں پتہ لگے کہ یہ کیا ہے۔ یہ جناب ہے سرسوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرسوں کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سرسوں، ایک ہوتا ہے توریا۔ ہماری زبان میں نا سرسوں ان دنوں میں دو بیج ہوتے ہیں سرسوں کے، ایک تو یہ والا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ایک دوسرا ہوتا ہے وہ ادھر ابھی موجود نہیں ہے، وہ شاید میں آپ کو دکھا دوں، وہ سامنے اس کے جو پھول نظر آ رہے ہیں پیلے پیلے وہ والا، تو اس کے بھی پھول پیلے ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سرسوں ہوتی ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت گھنی ہوتی ہے، اس کا جو چوڑائی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا ایک تیلا تیلا، لیکن اصل میں یہ ابھی کیونکہ ابھی نیا نیا یہ کھڑا کر رہے ہیں تو انہوں نے صحیح اس کو جناب بیج لگایا نہیں ہے اور اس کی صحیح گروتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہوتی ہے نا سرسوں، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی سرسوں کاشت کر دیتے ہیں، ابھی اس کو آپ نے کاشت کر دیا، یہ دیکھیں کتنی گھنی ہے۔ پہلا جو آپ کٹائی کرو گے نا، پہلا پور مال ڈنگر کے لیے وہ بہت زبردست ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ اتنی گھنی ہے کہ جو نیچے جو ہے نا برسین، یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ برسین نیچے نا کافی دیر جب کھڑی رہتی ہے تو دھوپ نہیں لگتی اوپر سے، اور نیچے یہ پھر گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، اس کا جو بچ ہوتا ہے نا وہ مر جاتا ہے۔ تو جو دوسرا میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جو دوسرا اس کا قسم ہے سرسوں کی، اس کو ہم نا توریا بولتے ہیں۔ یہ سرسوں بھی نکلتے ہیں اس سے بھی۔ یہ جو بڑا پودا ہے نا، جب یہ مزید بڑا ہوتا ہے، جب یہ اس کو پہلے یہ ایک قسم میں پھر علیحدہ علیحدہ جب کھڑا کیا جاتا ہے تو پھر اس کی طاقت دگنی زمین سے ہو جاتی ہے اور یہ پھر کافی گھنا ہو جاتا ہے، پھر یہ بیج پکڑتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کھڑا کرو گے تو یہ آخر تک رہے گا، یعنی کہ جب برسین کا سیزن ختم ہونے والا ہوگا نا تب جا کے یہ پکے گا، اس کا بیج پکے گا، تب آپ اس کو کٹائی کر سکتے ہو، ویسے نہیں کر سکتے ہو۔ جو توریا ہوتا ہے، توریا کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا جب پورا آپ نے کاٹنا ہے نا، 1 ایکڑ ہے یا 4 کنال ہے، یہ 1 بیگھہ، جب آپ اس گھاس کی کٹائی کرو گے، جب دوبارہ آپ پیچھے کی طرف جاؤ گے نا، جو اس کا باچے ہوتا ہے اس کو کٹائی کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پور والا گھاس ہوتا ہے نا، آپ نے ایک دفعہ کٹائی کر لیا پھر پیچھے سے بڑا ہو جاتا ہے، پھر کٹائی کر لی، اس طرح یہ جوار یا دوسری طرح کا فصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ جو ہوتا ہے نا، تو جب آپ دوسری بار اس کو کٹائی کرنے کے لیے جاؤ گے تو لازمی بات ہے وہ پک چکا ہوگا، تو اس کو تھوڑا سا سبز حالت میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے تاکہ اس کا بیج ضائع نہ ہو۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ آخر تک گھاس ختم ہونے والا ہوتا ہے تب جا کر یہ پکتا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو کٹائی کرتے ہو یہ اتنا گھنا ہوتا ہے کہ آپ بے تحاشا سے گھاس کٹائی کرتے ہو، مال ڈنگر کے لیے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو یہ گھنا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کو جب آپ بیج کے لیے چھوڑتے ہو تو یہ بہت ٹائم لیتا ہے، تقریباً 3-4 مہینے بعد جناب، جب برسین کا سیزن ختم ہونے والا ہوتا ہے تب جا کر یہ پکتا ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ ایک دفعہ لگا لو، دوسرے پور پر مکمل تیار ہوتا ہے اور ایک دفعہ کٹائی کر لو تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کھیت فارغ ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو، وہ ایک داترا ہوتا ہے ہماری طرف، تو بیٹھ کے درانتی کے ساتھ بھی آپ سکون سے کاٹ سکتے ہو، نہیں تو پھر اس کے ذریعے آپ اس کو کراپ کر سکتے ہو، کٹائی کر سکتے ہو، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جب تک پکتا نہیں، آپ ایک ایک دانہ بیچ میں پھرتے رہو گے تو ایک ایک درانتی کے ساتھ آپ کاٹ سکتے ہو، ویسے نہیں کاٹ سکتے ہو۔ تو یہ 2 بیج ہیں، فرق ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی تیل نکلتا ہے، اس سے بھی تیل نکلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی اگر کافی دیر کھڑا تھی، یہ کھلار اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے نا اس پودے کا، تو اس کا اتنا نہیں ہوتا ہے، وہ 1 مہینے کے اندر وہ پک جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے زیادہ ٹائم۔ باقی آپ لوگوں نے کون کون سا بیج کاشت کیا ہوا ہے؟ اللہ حافظ۔